بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ ملک کے معروف قانون دان ملک سلیم اقبال اوان، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، ممبر پنجاب بار کونسل موجود ہیں، تو آئیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے چاچو، ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم ہے جی۔ میں سب سے پہلے تو مبشر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور مجھے اپنے جو خیالات ہیں آپ سب تک پہنچانے کے لیے موقع فراہم کیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ آپ کا۔ تو پہلا ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے جی شورلی کرلی میں پیدا ہوا تھا 4/12/1972 کو، تو 5ویں تک پڑھا گورنمنٹ پرائمری اسکول کرلی، جہاں پہ بہت ساری یادیں ہماری۔ پھر 6 اور 7 کلاس جو ہے وہ کرلی پہ پڑھی۔ انلکیلی اس وقت کرلی کا جو سٹاف تھا مین اسکول کا وہ رکھی نئے اسکول بننے سے شفٹ ہو گیا تھا، تو 8ویں میں نے داخلہ رکھی اسکول میں لے لیا۔ پھر 9th اور 10th میں نے کرلی سے کی، اور اس کے بعد میں لاہور چلا گیا۔ انٹر میں نے گورنمنٹ سائنس کالج عبادت روڈ لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد چونکہ میں نے پلان بنا لیا تھا کہ میں نے LLB کرنی ہے، تو BA جو ہے وہ میں نے میاں والی گورنمنٹ کالج میاں والی سے حاصل کی، اور اس کے بعد LLB کے لیے میں لاہور چلا گیا۔ لاہور میں اس وقت کا بہت مشہور اسکول تھا، کالج تھا لا کا، پنجاب لا کالج، وہاں سے میں نے LLB کی، اور یوں میں نے LLB تک اپنی تعلیم کی۔ تو آپ کا بچپن کیسا گزرا اپنے گاؤں میں؟ میرا جی کرلی کے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ بچپن بہت آئیڈیل گزرا۔ آج بھی جب میں بہت تھک جاتا ہوں تو میں اپنی جو پرانی میموریز ہیں جب یاد کرتا ہوں تو یقیناً کرلی کے گزرے ہوئے وہ بچپن کے دن یاد کرتا ہوں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل میری زندگی کے لیے یادگار ہے، تو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ بڑی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں، لیکن کرلی میں بیتا ہوا وہ دن، اور اس وقت چونکہ بجلی ہی نہیں ہوتی تھی، تو بجلی سے پہلے اقدار جو تھیں بچپن کی وہ ڈفرینٹ تھیں۔ اس وقت لڑکیاں اور لڑکے اکٹھا کھیلا کرتے تھے، رات کو ہم جسے شینو شاؤ کہتے ہیں، باقی گیمز تھیں، بنٹے تھے، اور باقی جو گیم تھی اس وقت، اور ماڑی والا ٹویا جو تھا وہ کرلی کا یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑی جگہ ہوا کرتی تھی۔ تو پورے گاؤں سے لوگ شام کے وقت، دیگر کے ٹائم، عصر کے ٹائم اکٹھے ہوتے تھے کہ ہم نے ماڑی والے ٹوئے پہ جا کے، اس وقت ہمارے گاؤں کے جو بڑے تھے وہ والی بال کے بہت اچھے پلیئر تھے، یہاں پہ کرلی پہ والی بال کے بڑے ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے، کبڈی کے بڑے ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ نہ جانے بجلی آئی، جو مالی مسائل لوگوں کے بڑے، لوگ یہاں سے شفٹ ہوئے، اور وہ کرلی کی ساری جو خوشیاں ہیں وہ رونقیں ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ویسی نہیں رہیں جیسے ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے۔ وکالت کب سٹارٹ کیا آپ نے؟ میں نے جی دسمبر 99 میں وکالت کا آغاز کیا۔ LLB پاس کرنے کے بعد لاہور سے وہیں پہ علی محمد چودھری صاحب تھے، سینئر قانون دان تھے، 6 ماہ ان کے ساتھ جونیئر شپ کی۔ پھر میاں والی آ گیا۔ میاں والی میں ایک بہت بڑے وکیل تھے ملک سلیم اختر سینئر مرحوم، اب تو وہ فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بہت بڑے وکیل تھے، ان کے ساتھ 6 ماہ جونیئر شپ کی، اور پھر میں نے اپنا چیمبر بنایا، یہاں پہ 2007 تک وکالت کی، محنت کی، اللہ نے بہت کرم کیا، اور یہاں پر بہت تھوڑے عرصے میں اللہ نے میاں والی میں بہت سارا۔ میاں والی میں کتنا عرصہ وکالت کیا آپ نے؟ میں نے جی میاں والی میں جنوری 2008 تک وکالت کی۔ پھر 2007 میں میں اپنی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میاں والی کا جنرل سیکرٹری بن گیا تھا۔ جیسے ہی جنوری 2008 میں میری جنرل سیکرٹری ختم ہوئی تو میں نے پلان بنایا اب میاں والی میں بہت ہو گیا، اللہ نے جتنا عزت دینی تھی دے دی۔ پھر میں جنوری 2008 میں لاہور شفٹ ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک میں لاہور میں۔ آپ کے مائنڈ میں اور بھی بہت سے شعبے ہوں گے، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے تھے، فوج میں بھی جا سکتے تھے، تو آپ نے اس شعبہ کو ہی کیوں چنا؟ ایک تو جی میں شروع سے آپ بتاؤں کہ میں کوئی گیم وغیرہ نہیں کھیل سکتا تھا، میری گیم کھیلنے کا اتنا ٹیلنٹ نہیں تھا، لیکن مختلف خیالات، کریٹیوٹی میرے اندر بہت تھی، میں نے فیل کیا۔ اور پھر چونکہ میرے والد صاحب کسی سیشن کورٹ میاں والی میں جاب کرتے تھے، انہوں نے 40 سال وہاں پہ جاب کی، جب میں میاں والی جاتا وہ کلاس کو دیکھتا بہت انسپائر ہوتا، تو اس وقت میں نے پروگرام بنا لیا کہ انشاءاللہ میں بھی اس شعبے میں جاؤں گا اور محنت کروں گا۔ اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ میری سوچ سے بڑھ کر اس شعبے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، بہت بڑا اس شعبے میں نے محنت کی، اور اللہ نے مجھے بڑھانا۔ اچھا، آپ میاں والی میں بھی پہلے بطور وکیل اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، جب سے آپ لاہور گئے ہیں تو لاہور میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ وہ تو جی یوں کہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے میری زندگی کا، اللہ نے لاہور گیا تو میں جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، چار چاند لگا دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا
کہ میرا لاہور جانے کا ہجرت میں جیسے کہتے ہیں برکت ہوتی ہے، میں لاہور کا گیا، یقیناً محنت تو میں نے کی، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی کامیابیاں دیں اور بڑے شارٹ سپین آف ٹائم میں اللہ نے مجھے کامیابیاں دیں کہ بہت تھوڑے ٹائم میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنا دیا۔ پھر اسی بہت تھوڑے ٹائم میں نے سوچا کیوں نہ مجھے پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ میں بیٹھا لاہور تھا، الیکشن میں میاں والی کی سیٹ سے لڑ رہا تھا، لوگ کہتے تھے یہ کیسے پاسبل ہے، ایک بندہ وکالت لاہور میں کر رہا ہے، الیکشن پنجاب بار کا میاں والی سے سرگودھا ڈویژن میں کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ میرا ایمان تھا کہ لیسا الانسان الا ما سعی، اے انسان تو جتنی محنت کرے گا اس کا پھل ملے گا۔ میں نے محنت کو اپنا شعار بنایا اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے عزت دی، ممبر پنجاب بار کونسل بھی بن گیا، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی بن گیا، اور اپنے وکالت کے شعبہ میں اللہ نے اب پاکستان میں ایک چند ناموں میں سے مجھے بھی عزت دی ہے۔ اور جب سروس لا کے شعبہ میں جو میرا ایکسپرٹ کی فیلڈ ہے، جب نام لیا جاتا ہے پورے پاکستان میں تو ٹاپ 10 میں اللہ نے کرم کیا، ایک میرا نام بھی آتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان مراحل طے کرتا جا رہا ہے تو اس کو مشکلات بھی آتی ہیں، تو آپ نے اپنی کامیابی کے سفر میں کون کون سی مشکلات کا سامنا کیا؟ یقیناً جی، جب بھی آپ کسی سفر کا آغاز کرتے ہیں، کوئی مشن آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کے ہرڈلز آپ کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن چونکہ میں نے 3 باتیں ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ اپنے شعبے میں ڈٹرمن ہوں، تو میں نہیں مانتا کہ پھر کوئی رکاوٹ رہتی ہے کہ لیسا الانسان الا ما سعی۔ میں نے پہلے بھی بات کی، آپ محنت کرتے جائیں، رائٹ ڈائریکشن کرتے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑا آبسٹیکل بھی آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکے، پھر ایک آپ ہوتے ہیں، آپ کی کامیابی ہوتی ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا جی، تو میں نے محنت کا اپنا شعار بنایا، والدین کی دعاؤں کے ساتھ، آپ جو میرے محبت کرنے والے لوگ تھے ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مشکلات حل کر دیں اور یہ کامیابیوں کا سلسلہ دن دگنی اور رات چگنی سفر کرتے ہیں۔ آپ وکیلوں کی سیاست تو کرتے ہیں، تو کیا ملکی سیاست میں بھی آپ دلچسپی رکھتے ہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو اس میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، میں نے خود ابھی بتایا کہ میں بال پالیٹکس میری ہابی ہے، میرا شوق ہے، میرا پیشن ہے، لیکن ملکی سیاست میں آنے کا میرا کوئی پروگرام نہیں۔ ہاں، میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ضرور ہے، اور آپ نے دوسرا سوال پوچھا اور بڑا خوبصورت کہ آپ کا ملکی سیاست میں آئیڈیل کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرا نہیں بلکہ اب ہر ایک کا آئیڈیل صرف ایک ہی ہے، وہ ہے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کے علاوہ اس دور میں سوچتا ہے کہ اس کا کوئی اور آئیڈیل ہے تو وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں، کیونکہ ایک ہی بندہ ہے جو اس بمن سے، اس مشکل حالات سے ملک کو نکال سکتا ہے، وہ ون اینڈ دی اونلی عمران خان ہے۔ آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی پوسٹ پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ترقی دی ہے ماشاءاللہ، تو آپ اپنے گاؤں کرلی کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ میں نے جی، چونکہ اب میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اپنی جو لائف کا 25% ٹائم ہے اور 25% جو ہے پیسہ ہے، وہ انشاءاللہ اپنے گاؤں پہ لگاؤں گا، اپنے کرلی کو گرین کرلی بناؤں گا، اور اس کے لیے میں اس چینل کے حوالے سے اپنے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، آئیں مل کر کرلی پہ بیٹھتے ہیں، کرلی کو ایک آئیڈیل گاؤں بناتے ہیں، تاکہ نہ صرف میاں والی میں، پنجاب میں، بلکہ پاکستان میں لوگ مثال دیں، کوئی ایسا گاؤں بھی ہے جہاں پر ہر طرف پیار ہی پیار ہے، خوشیاں ہیں، خوبصورتی ہے، صفائی ہے، جہاں کا اسکول اچھا ہے، جہاں کے ہاسپٹل اچھے ہیں، ہر بنیادی فیسلٹی بھی ہے اور لوگ بڑے اچھے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے کام کا آغاز کر دیا ہے، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آئیں مل کر بیٹھتے ہیں، جو اس سوچ کے مالک لوگ ہیں وہ مجھے جب بلائیں گے میں ان کے سامنے حاضر ہوں گا، اور آئیں کرلی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اور میں نے جو فرسٹ اٹیمپٹ میں جو کیا ہے کہ کرلی پہ جو چاچا احمد یار نائی کا ایک خالی پلاٹ تھا، وہ میاں بیوی ڈونیٹ کر رہے تھے مسجد کو، وہاں پہ لڑکیوں کے لیے ایک مدرسہ بنایا ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے مدرسے کا وہ ہے خود کفیل ماں۔ اس مدرسہ میں ہم 8 سے لے کر صبح 4 بجے تک کلاس ہوا کرے گی۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم نہ صرف وہاں پہ لڑکیوں کو قرآن شریف حفظ کروائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کا جو پہلا سال ہوگا وہاں پہ حفظ کی کلاس ہوگی، دوسرا سال اس کے ساتھ ہم 2 گھنٹے قرآن شریف کا ترجمہ شروع کریں گے، تیسرے سال میں ہم پھر اس کے ساتھ جو جید علماء پاکستان کے وہ ویڈیو ان کو سنایا کریں گے، ان کی اخلاقی تربیت کریں گے، پھر چوتھا سال بھی اسی طرح یہ جاری رہے گا، اور 5ویں سال ہم ٹیکنیکل فنی اسکل دیں گے، یعنی سلائی کڑھائی بیوٹی پارلر، تاکہ جب 5 سال بعد وہاں سے لڑکی نکلے جو ہماری اس مدرسے سے، تو وہ ایک مکمل ماں ہو، نہ اس کو کوئی انڈیپینڈنٹ ماں ہو کہ وہ
फ़नी तालीम भी हो, अपने बच्चों को तालीम भी दे सके। इसके लिए भी मैं आपको दावत देता हूँ, किसी के पास कोई अच्छी सजेशन है, आएँ मिलकर इसको ठीक करते हैं और करली को एक खूबसूरत बनाते हैं। ये मेरी ज़िंदगी की टॉप प्रायोरिटी है, ये मेरी ज़िंदगी की नेक्स्ट हॉबी जो है, मेरा सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि अगले जो ज़िंदगी, आज एक दिन का भी पता नहीं, जितनी मेरी ज़िंदगी है वो मैं करली के लिए लगा दूँ। आप सबको भी दावत दें, आएँ मिलकर करली को मोहब्बत का गहवारा बनाते हैं। तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? क्या उनको आपके शोबे को चुनना चाहिए, इस शोबे में आना चाहिए? जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे उस वक्त को पूछा जाता था कि आपने क्या बनना है, तो हम लोग कहते थे कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब दौर अक़दार बदल गई हैं। आपने पूछा कि वकालत के बारे में, तो मैं तो जी वकालत को अपनी माँ समझता हूँ। जितना एक गरीब घर से उठा, ज़ीरो से उठ के गया और आज अल्लाह ताला ने इस प्रोफेशन के रूबरू जो कामयाबियाँ दी वो आपके सामने है। नौजवानों से भी कहता हूँ कि इस शोबे में बड़ी गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। आप अगर वाकई इस शोबे में मेहनत करेंगे तो आप CSS भी कर सकते हैं, आप जुडिशरी में यानी सिविल जज, एडिशनल जज बन सकते हैं, आप सरकारी वकील जिसे हम अटार्नी कहते हैं वो बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है तो जितना इस शोबे में जान है, इतना अच्छा फ्यूचर है, शायद ही वो किसी शोबे में आएँ। मेरी खिदमत अपने नौजवानों के लिए हर वक्त हाजिर हैं। मैं हर संडे को, क्योंकि अब मैंने पहले भी बताया कि अब मैं गाँव को टाइम देता हूँ, हर सैटरडे संडे मैं इधर ही होता हूँ अपनी गाँव में। तो मेरी खिदमत तमाम नौजवानों के लिए हाजिर है। जब भी जहाँ भी आप मुझे, मेरा टेलीफोन नंबर यकीनन स्क्रीन पे मुबशर दे देगा, तो जब भी किसी नौजवान को, छोटे अजीज़ को मेरी किसी किस्म की कोई खिदमत की ज़रूरत हो, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू।